الطاف حسین پاکستان کے متنازع ترین شخصیات میں سے ایک کیسے بن گئے؟ کیا یہ سچ ہے کہ الطاف حسین کے ہاتھ ہزاروں لوگوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں؟ ایم کیو ایم کو پاکستانی سیاست میں کیا مقام حاصل تھا؟ کیا یہ سچ ہے کہ الطاف حسین نے کراچی میں ایک تقریر کے ذریعے لوگوں کو دہشت گردی پر اکسایا؟ آپ دیکھ رہے ہیں آواز۔ اگر آپ پہلی دفعہ ہمارے چینل پر آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ پاکستان کی تاریخ میں بہت کم شخصیات ایسی ہوں گی جن سے بیک وقت اتنی محبت اور اتنی نفرت کی گئی ہو۔ ان میں سے ایک کردار الطاف حسین ہے۔ الطاف حسین 17 ستمبر 1953 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والدین آگرہ سے ہجرت کر آئے تھے۔ ابتدائی تعلیم کراچی سے حاصل کی۔ انہوں نے کراچی یونیورسٹی کے فارمیسی ڈپارٹمنٹ میں داخلہ لے لیا، جہاں انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن قائم کی، جس کا مقصد صوبہ سندھ میں نسلی و لسانی ظلم و ستم کے خلاف آواز بلند کرنا تھا۔ یہ وہی زمانہ تھا جب ملک میں ضیاء الحق کا مارشل لا قائم تھا۔ 1979 میں مارشل لا حکومت نے الطاف حسین کو مہاجرین کے حق میں مظاہرے کے دوران گرفتار کر کے 9 ماہ کے لیے جیل بھیج دیا۔ اس آرگنائزیشن کو تیزی سے مقبولیت حاصل ہونا شروع ہوئی، جس کی وجہ سے الطاف حسین نے ایم کیو ایم کے نام سے ایک سیاسی جماعت کی بنیاد ڈالی۔ الطاف حسین نے مہاجر قومیت کارڈ کھیلا اور اب تک گالی سمجھے جانے والے لفظ مہاجر کو سیاسی مہم کا حصہ بنا لیا۔ 15 اپریل 1985 کی صبح بشرا زیدی نامی ایک 20 سالہ مہاجر لڑکی کی ٹریفک حادثے میں ہلاکت ایم کیو ایم کی تاریخ کا اہم موڑ ہے، جس کے بعد کراچی بھر میں نسلی اور لسانی بنیادوں پر فسادات شروع ہو گئے، جن میں 60 سے زیادہ افراد مارے گئے۔ جنرل ضیاء الحق جہاز کے حادثے میں ہلاک ہوئے تو ملک میں انتخابات کی راہ ہموار ہو گئی۔ ان انتخابات میں ایم کیو ایم قومی اسمبلی کی 14 اور صوبائی اسمبلی کی 27 نشستیں جیت کر ملک کی تیسری بڑی سیاسی قوت بن کر سب کو حیرت زدہ کر گئی۔ 21 دسمبر 1991 کو الطاف حسین پر قاتلانہ حملہ ہوا، جس کے چند ماہ بعد وہ ملک چھوڑ کر برطانیہ منتقل ہو گئے، جہاں انہوں نے سیاسی پناہ کی درخواست دے دی۔ 2002 میں برطانیہ نے ان کی شہریت بھی دے دی۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ برطانوی حکومت پاکستان میں ایم کیو ایم کے سیاسی اثر و رسوخ سے سفارتی فائدہ اٹھانا چاہتی ہے، کیونکہ چند برس پہلے الطاف حسین کا ایک خط سامنے آیا تھا جس میں انہوں نے برطانوی حکومت کو اپنی خدمات پیش کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ پاکستان میں الطاف حسین کے خلاف 30 سے زیادہ قتل کے الزامات کے تحت مختلف تھانوں میں مقدمات درج ہیں۔ اس کے علاوہ ان پر الزام لگتے رہے کہ وہ لندن سے تقریریں کر کے پاکستانی عوام کو تشدد کے لیے اکساتے ہیں۔ 2016 میں ان کی ایک تقریر سننے کے بعد ایم کیو ایم کے کارکنوں نے ایک ٹی وی چینل کے دفتر پر حملہ کر دیا، جس کے بعد لاہور ہائی کورٹ نے الطاف حسین کی میڈیا کوریج پر پابندی لگا دی، جس کے بعد ان کا نام لینا بھی پاکستانی میڈیا پر ممنوع ٹھہرا اور انہیں بانی ایم کیو ایم کہہ کر مخاطب کیا جانے لگا، اور یوں اس پارٹی کی سیاسی مقبولیت میں کمی واقع ہوتی چلی گئی۔ تاہم ان کی زندگی کا ایک اور ڈرامائی موڑ اس وقت آیا جب 2016 میں لندن کی میٹروپولیٹن پولیس نے ان کے دفتر اور گھر پر چھاپہ مار کے وہاں سے 5 پاؤنڈ کیش برآمد کر لیا۔ وہاں سے ایسی دستاویزات برآمد ہوئیں جن سے ظاہر ہوتا تھا کہ ایم کیو ایم کو بھارتی خفیہ ایجنسی را سے مالی امداد ملتی تھی۔ البتہ چند ماہ کے بعد میٹ پولیس نے یہ کہہ کر تحقیقات ختم کر دی کہ انہیں
کافی شاہد نہیں ملے۔ 10 اکتوبر 2019 کو لندن کی میٹروپولیٹن پولیس نے الطاف حسین پر دہشت گردی ایکٹ کے تحت دہشت گردی پر اکسانے کے الزامات پر فرد جرم عائد کر دی۔ پولیس نے الطاف حسین کی 22 اگست 2016 کی تقاریر کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ الطاف حسین نے کراچی میں ایک تقریر کے ذریعے لوگوں کو بالواسطہ یا بلا واسطہ دہشت گردی پر اکسایا تھا۔ الطاف حسین کی اگر نجی زندگی پر بات کی جائے تو بتاتی چلوں کہ 2001 میں وہ رشتہ ازدواج میں بندھ گئے، مگر 2007 میں ان کی راہیں جدا ہو گئیں۔ جتنے منہ اتنی باتیں، کسی اخبار میں خبر آئی کہ گھریلو تشدد کے باعث علیحدگی ہوئی ہے، جبکہ کسی نے اس رشتے کو زبردستی کی شادی قرار دے دیا۔ یوں الطاف حسین پاکستان کی متنازع ترین شخصیت بنے رہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔